हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को हम मुसलसल कवर कर रहे हैं और 9 महीने से ज्यादा हो गए। 10वें महीने में जंग शुरू हो चुकी है। अब वक्त वो आ गया है जब इजरायली हार्ड लाइन एक मिनिस्टर मीडिया के सामने जेरूसलम में हमास की जीत का पोस्टर उठा करके दिखाता है और नेतन्याहू को कहता है कि अगर तुमने इनके साथ समझौता कर लिया तो इस तरह से जश्न मनाया जाएगा। यानी अब वो भी हार मानने की हालत में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, बड़े हथियार फिर से भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से 2 वीडियो जारी हो चुकी हैं जिसमें पूरे इजराइल के सेंसिटिव मकामात को निशानदेही की गई है और कहा गया कि अगर लेबनान पर हमला किया तो हम जवाबी हमले करेंगे, कोई जगह आपके लिए महफूज नहीं है। अब नेतन्याहू भी कभी कभी दबी हुई आवाज में, उनके ऑफिस से सोर्सेज से यह बताया जाता है कि वो अब समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उनके खुफिया महकमे के लोग बातचीत के लिए दोहा या कायरो जाते हैं तो वहां उनके ऑफिस का एक आदमी साथ में रहता है। भरोसा नहीं है कि बातचीत कहां तक जाएगी। यानी खुद इजराइल की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच, खुफिया महकमे के अफसरान के बीच और प्राइम मिनिस्टर के बीच भरोसे की बहुत कमी है। अब क्या हालात बनेंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो उस एरिया को काफी नजदीक से जानते हैं, बहुत बार उन्होंने सफर किया है और वहां की खबरों पर खास नजर रखे हुए हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है, 10वां महीना शुरू हो गया, जंग अभी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। अमेरिका बहुत कौशन के साथ कह रहा है कि शायद सीज फायर हो जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत क्लैरिटी तो नहीं है, किसी भी मामले में नहीं है। और इसके ऊपर जो है इजराइल की हुकूमत, इजराइल की मिलिट्री जो है, इजराइल का सिक्योरिटी अपैरेटस है, वहाँ भी टोटल कन्फ्यूजन है। कुछ इजराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट यहाँ तक कहते हैं कि सोल्जर्स थक गए हैं, फैटीग आया है, इनको वापस बुलाने की ज़रूरत है। और यहाँ तक वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि 10 महीनों के अंदर वो टोटली हमास को एलिमिनेट नहीं कर सके। रिसेंटली अगर आपने देखा कि कई जगहों पर गाजा में, जिसमें कई बार इजराइल ने पहले खान यूनिस या दूसरे इलाकों रफा, बार बार उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा और उनके फौजी भी हलाक हो गए। दूसरी तरफ ये जो है नेतन्याहू, पहले ये बड़ा स्टेप बारन था, क्योंकि बहुत सारे जो जुव्स अल्ट्राज थे वो उसको जंगबंदी के लिए मना कर रहे थे और खुद भी वो चाहता था अगर जंगबंदी हो जाएगी तो शायद उसकी नौकरी जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस भी है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लोग डिमांड ये भी करते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे, अब ये वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका और नाटो और इसके नाटो अलाइज वो कहीं भी अमन नहीं चाहते, वो पीस नहीं चाहते, वो जंग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने देखा जो नाटो की 2 डे कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका में, जो हुई है, वहाँ पर क्लियरली कहा गया, एक तरफ यूक्रेन के बारे में उन्होंने कहा हम उनको F-16 भी देंगे और दूसरे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी देंगे कि ताकि वो रशिया को हरा सकेंगे। कोई अमन का प्लान वहाँ पर पेश नहीं किया और गाजा की बात, गाजा के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा जो ये लगे कि गाजा के बारे में ये 16-17 जो कंट्रीज है वो सीरियस है, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर जंग बंदी। इंडिविजुअल लेवल पर अमेरिका जो कर रहा है आज, उसके भी कोई इम्कान नहीं है। अभी कभी कैरो में बात हुई है, CIA का चीफ भी वहाँ आया है, कभी कतर में बात हो रही है, कोई टेनिजेबल जो है सोल्यूशन इसका नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजह से जो है
फ्लूइड सिचुएशन है। और यहाँ ये भी खतरा है कि अगर हमने देखा पिछले एक हफ्ते के दौरान लबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली फौजों के दरमियान झड़पें भी हुए हैं, रॉकेट्स भी दागे गए हैं और बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी निशाना बनाया गया है जहाँ से काउंटर। और ये भी इजराइल कैबिनेट ने ये भी अप्रूव किया है कि अगर उन्हें टाइम मिले तो वो गाजा ये जो है लबनान की तरफ से अपना ऑफेंसिव के लिए इनको अप्रूवल मिला है। लेकिन फिर मसला तो यही रहता है कि क्या उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है गाजा में जो उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जो उनको सिर्फ रेजिस्टेंस का सामना पड़ा, क्या वो मेंटली एंड फिजिकली फिट है कि टेक ऑन हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह के अलावा अब दूसरी जगहों पर भी धीरे धीरे, जैसे पहले हम कह रहे थे होतीज भी है, अब जो है इराक और बहरीन के जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप्स है वो भी इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आतश फशान जो है किसी भी टाइम फूट जाएगा और लावा सारे रीजन को अपने लपेट में ले सकता है। एक और बात, यहाँ से अमेरिका जो है जंग मंडी की बात कर रहा है, आज ही रिपोर्ट आया है कि इन्होंने जो हेवी बॉम्ब्स जो है उसको सप्लाई की मंजूरी दी है। तो इसके ये ड्यूबियस पॉलिसी, ये इसका समझ में ही नहीं आता है। वो अगर वो चाहता था जंगबंदी के लिए इसको पास देने की ज़रूरत थी, सप्लाई को रोकने की ज़रूरत है। दूसरे अलाइज को भी वहाँ तक कहते कि आप सप्लाई रोकिए ताकि जंगबंदी के लिए कोई सूरत नज़र आ जाए। एक तरफ आप उनको सप्लाई करते हैं, सारे ये उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको ये भी सैटेलाइट इमेजेस भी फराहम करते हैं कहाँ पर जो है हमस के जो जंगजू कहाँ पर छुपे हैं उसके बारे में भी देते हैं। दूसरी तरफ आपने एक प्रपोजल ऑफ रेजोल्यूशन पास करवाया कि यहाँ पर सीज फायर, अभी हमस ने ये कहा कि हम टेम्परेरी सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा अब हमें लगता है कि इजराइल में इसके बारे में डिफरेंट वॉइसेस आ रहे, कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आया, स्टैंड नहीं आया, जिसकी वजह से ये मामला वहाँ ही अटक हुआ है गया है। अमेरिका ये है, एक तरफ बाइडेन है, दूसरी तरफ ट्रंप ने पहले ही जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेन के दौरान वो पहले ही कह रहा था कि इजराइल को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो हमस को ख़त्म करे। लेकिन उसके अल्फाजों से क्या हमस ख़त्म हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो 10 महीने इजराइल अमेरिका और उसके अलाइज नहीं कर सके। जी, वो आपने बताया कि वो मुमकिन नहीं है, जिस तरह से खुद अब इजरायली आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन डैनियल हगारी ने बाकायदा 10 दिन पहले कह दिया था कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। जो कोई हमास को खत्म करने की बात करता है वो इजरायलियों की आंखों में धूल झोंकता है। तो मैं अब ये समझना चाहता हूं कि क्या बाइडेन का और नेतन्याहू का जंग के शुरू में जो कुछ अंदाजा था, जिस तरह से वो शायद आसान समझ रहे थे हमास को खत्म करना, वो सब उनका अंदाजा फेल हो गया, कोई हिकमत, कोई हथियार काम नहीं आया। क्या उनके पास जी हमें ये गलत फहमी है। पहले हमें कहा गया कि ये जो है चाहे सिक्योरिटी का जो है सीक्रेट एजेंसी, जो इसकी एजेंसी है या सिक्योरिटी अपरेटस है, ये इस बहुत ताकतवर है, मजबूत है, सारी दुनिया में इट कैन डू, जो भी चाहते थे स्ट्राइक एट विल करेंगे। ऐसे ही अमेरिका के बारे में कहा गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे इन मामलात पर दोनों जो सिक्योरिटी या स्पाइंग एजेंसीज हैं वो फेल हो गए। पहले इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमस का हमला करना ही। हमस कहीं दूर नहीं था, हमस इनके डोर स्टेप्स पर था। और जिस तरीके से उन्होंने 7 अक्टूबर के हमले की तैयारी की थी, ये तो एक दिन का मामला नहीं था, इसमें हफ्तों और महीनों लगे होंगे। टनलिंग बनाना, आर्म्स एम्यूनिशन लाना, कौन से फिदायीन को कहाँ भेजना, मेटिकुलस प्लानिंग था जिसके बारे में उनको हवा तक नहीं लगी।
یہاں تک کہ ایک ہی وار میں تقریباً 1200 لوگ جس میں 350 اسرائیلی آفیشلز ہیں وہ بھی مارے گئے. دوسری طرف جو آپ نے کہا اس کے بعد امریکہ، برٹن اور اسرائیل کا یہ اسسمنٹ تھی کہ یہ 2-3 مہینے، وہ کہتے تھے میکسیمم 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ حالانکہ امریکہ بگننگ سے کہتا تھا نہیں بڑھنا نہیں چاہے، لیکن وہ اس کے ٹیکٹک سپورٹ دیا تھا. ہاں 3 مہینے تک اگر یہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی اس کے لیے ہتھیار سپلائی کر رہا تھا، انفارمیشن دے رہا تھا. لیکن سارے جو ان کے جو ہے جو ان کی پلاننگ تھی یا ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹوٹلی فلاپ ہو گیا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی ریزسٹنس اٹیک کے بعد بھی ہوگی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے 2-3 مہینوں کے اندر ہی ختم کریں گے. اور پھر وہاں پر ایک گورنمنٹ کا بھی انہوں نے طے کیا تھا، ایک بنائی تھی دماغ میں کہ ہم یہ گورنمنٹ بنائیں گے. کوئی کہتا تھا فلسطین اتھارٹی کو دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں عرب فوج وہاں پر پیس کیپنگ فورس، اور یہاں سے یہ خیالی پلاؤ بنائے تھے. یہ دیکھیے، آپ دیکھیے یہ بڑے طاقتوں کا بھی جو ہے جو اپریٹس ہے، سیکورٹی اپریٹس، وہ ٹوٹلی فیل ہو گئے. ان کو اندازہ ہی نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے بڑے بڑے جو اسپائی ایجنسیز جو ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ یہ ان کو پن پوائنٹ ہو گئے، کچھ نہیں پتہ چلا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 10 مہینے ہو گئے. اچھا اس بیچ میں ایک بیان آیا ہے ابھی 2 دن پہلے ایران کے IRGC کے کمانڈر کا. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں ایران نے امریکہ کو بہت کمزور کر دیا ہے. اور کمزوری کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کبھی پہلے طاقت کی نشانی کہا جاتا تھا، وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، چھوٹے ملک کی طرح سے کی حالت میں پہنچ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا مشینیں، کیا ایکوپمنٹ، کیا صرف ٹیکنالوجی کوئی جنگ جیت سکتی ہے؟ امریکہ کے اور اسرائیل کے پاس تو ٹیکنالوجی وغیرہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر جنگ صرف ٹیکنالوجی کے سے جیت جاتے تو افغانستان اور عراق میں پہلے سے ہی جیت جاتے. 20 سال رہے اور وہاں صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی. 1 لاکھ لاسٹ پر تھے، 1,25,000 کے قریب US اینڈ الائز فورسز تھے وہاں پر. وہ 20 سال کچھ نہیں کر سکے. جب آپ کو ہر دن آئے دن ایٹ لیسٹ وہ اس میں کہتے ہیں. عراق میں انہوں نے اتنا کیا اور پھر وہ جو ہے ISI سے ان کے لیے پریشانی ہوگی. انہوں نے ان کو یہ. اور دوسری بات، اگر یہ ایسی بات ہوتی، امریکہ یوکرین کو ہتھیار دے رہا ہے لیکن کہا فٹ سولجرز نہیں دیں گے، چونکہ وار لڑنا آن گراؤنڈ، اس کے لیے مشین چلانے کے لیے بھی آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے. تو آٹومیٹیکلی تو نہیں چلیں گے. وہ تو کچھ ہی ہے جو آپ وہاں سے میزائل ڈالو گے. میزائل کے علاوہ جو ہے جو فٹ سولجرز ہوتے ہیں وہی کام کرتے. اسی وجہ سے اتنا نقصان ہوتے ہوئے اسرائیل اب تک 26 to 28% یوکرینین ٹیریٹری اس کے قبضے میں ہے. 2 سال سے قبضے میں ہے. اور ٹرمپ یہ کہتا ہے ان کو شاید کہ آپ یہ ٹیریٹری رکھو، پیس کرو. وہ دوسرا ہے یوکرینین کے لیے دوسرا پلان، یعنی کہ سر درد ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم لیں گے، ہم اس کو ناٹو کی ممبرشپ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن مسئلہ جو ہے، جو تباہی یوکرین کی ہو رہی، آپ دیکھو گے اور 10 جہاز ہو گئے، 20 جہاز ہو گئے. کیا یوکرین کو ریبلڈ کرنے میں 20 سال لگے؟ جہاں وہ آج سے 3 سال پہلے کھڑا تھا. اس کو کوئی فارمولا ایسا نہیں ہے جو اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے جس میں امریکہ یہ یوکرین کی ون ون سچویشن ہوگی. ایسا ہے ہی نہیں. اب وہ یہی کہتے ہیں جنگ جاری رکھو، ہم آپ کو F-16 بھی دیں گے، ہم آپ کو نئے جو ہیں وہ بھی دیں گے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ. اچھا شیخ صاحب، آپ نے انٹرویو کے شروع میں ایک بات کہی کہ امریکہ اور نیٹو ملک دنیا میں امن نہیں چاہتے.
اچھا، ان ملکوں کے اندر کی عوام نے پروٹیسٹ کر کے یہ بتا دیا کہ وہ امن کے ساتھ ہیں اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں بڑی تعداد میں، خاص طور پر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے، یورپ میں بھی، نیٹو کے ملکوں میں اور امریکہ میں بھی۔ تو کیا اس کا نتیجہ یہ سمجھا جائے کہ ان ملکوں کی حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں؟ کیا وہ ان کا مال بکوانے کے لیے دنیا بھر میں تباہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا 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 لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر آپ نے ابھی برٹش کے پارلیمنٹری الیکشنز دیکھے، وہاں پر جو بھی پرو فلسطینین جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی بہت بڑی میجارٹی جیت کر آئی ہے۔ 25 سے لے کر 30 تک ویسے ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں فارمر لیبر پارٹی کے جو لیڈر ہے انڈیپینڈنٹلی اس نے الیکشن لڑا اور اپنی ہی پارٹی کے امیدوار کو ہرایا، کیونکہ وہ فورسفلی اور اسٹرانگلی وہ فلسطینین کاز کی مدد کر رہا تھا۔ یہ دکھا رہا ہے کہ لوگوں کے پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ابھی بھی یہ حقیقت ہے کہ میجارٹی ان لوگوں کی ہے جو پرو اسرائیلی ہے یا پرو یہ جو آرمز والے جو ہے، یہ تو جو یو ایس میں کئی بار یہ کہا جاتا تھا ان کی ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے دیکھا جو اسرائیل میں امریکہ میں آئے دن شوٹ آؤٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ ان پر بین لگانا چاہیے لائسنس دینے میں، لیکن چونکہ ایک یہ بڑی انڈسٹری ہے اس پر حکومت ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ وہی انڈسٹری ہے جو آرمز اینڈ ایمونیشن کرتا ہے دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کو، چاہے وہ عرب کنٹریز کے ملک ہے ان کو بھی دیتا ہے، یوکرین کو بھی دیتا ہے، اسرائیل کو بھی دیتا ہے، دوسروں کو بھی، ماں سوائے یہ جو کمیونسٹ بلاک پرانا کمیونسٹ بلاک ہے اس کو چھوڑ کر، چاہے ہر ایک انہی سے لیتا ہے۔ ان کو کہاں یہ چاندی ہے ان کے۔ آپ تو کیا 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 دنیا بھر میں ڈیموکریسی کو یہ جو پونجی وادی ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، انہوں نے اپنا یرغمال بنا لیا ہے، پیسہ دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کو، پھر اس کے بدلے میں لوگوں کا خون لیتے ہیں، دنیا میں امن ختم کرتے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے، امریکہ میں جو یو ایس جوش کمیونٹی تھی ان کا، چونکہ وہ انفلوئنشل تھے، انفلوئنشل کیسے تھے؟ فائنانشلی دے ور مور پاور، وہ سپورٹ کر رہے تھے، فائنانس کر رہے تھے کمپین کو، اور ان کی ایک بڑی لابی تھی جو اسٹرانگ رہتی تھی، اس لیے کوئی یو ایس میں اس کو انائی نہیں۔ اسی طرح سے جو ہے آرمز لابی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ رہی ہے اسٹرانگ۔ ہو سکتا ہے آئندہ اس میں کمی آ جائے گی، لیکن جب تک دنیا کے مختلف حصوں میں جنگ جاری رہیں گے ان کے لیے چاندی ہے یہ۔ کون چاہے گا وہ جنگ بند کرنا؟ مثلا یہی جو ہتھیار دیے ہیں ان کو چاہے یو ایس ایڈمنسٹریشن اس کے لیے پیسہ دے یا اسرائیل دے یا یوکرین دے، پیسہ تو ان کو ملے گا، اپنا پیسہ ملے گا، یہ تو دیکھنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اور نیٹو یا اس کے دوسرے جو الائنس ہیں ان کو کوئی ایسا ان میں سے کوئی لیڈر ہی یہ نہیں کہتا ہے کب تک ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا جو ہے رشیا کی آرمی جو ہے اس وقت ڈس آرگنائز ہے، چاہے ڈس آرگنائز ہے، 2 سال انہوں نے لڑا جا، اور بھی انہوں نے آئے دن، جس دن نیٹو کی میٹنگ ہوئی ہے، جس دن ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر تھے، اس دن انہوں نے ایسا ریکٹ حملہ کیا جس میں تقریباً 40-41 لوگ مارے گئے۔ کیا وہ چھوڑے گا؟ اس کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے، اس کو جب تک اس کو بھی آپ وے آؤٹ نہیں دو گے اس جنگ کے لیے، کیا یہی ہے کہ بھائی اس کو بھی مارو خود بھی مارو اور اس کا حل نہ ڈھونڈے؟ 2 سال میں یہ نہیں ڈھونڈ سکے کوئی ایک فارمولا ایسے جس میں یہ جنگ ایٹ لیسٹ جو ہے ٹیمپریری سیز فائر ہو جائے۔ اگر جنگ جاری ہی رکھنا ہے تو یہی چیز ہے کہ آج اس کو دو، پھر یہ کہتے ہیں بڑی پیکیج جو ہے آج یا کل کریں گے نیٹو اناؤنس فار یوکرین،
پہلے بھی $100 بلین کیے پیکیج، چاہے امریکہ نے کیا یا یورپین کنٹریز نے کیا، اب ایک اور $100 بلین بھی اگر کریں گے پھر بھی کیا ہوگا؟ کیا جنگ ختم ہوگا اس سے؟ یعنی نتیجے کے طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے آپ کی بات سے وہ یہ کہ نہ تو یوکرین جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی اور نہ ہی اسرائیل فلسطین جنگ ختم ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ دونوں طرف سے یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا بہت مشکل ہے، یعنی ان کے پاس میرا صرف یہ ہے کہ اگر اتنا ہوتا ہے مثلا اسرائیل جنگ، پھر کیوں ان کو سپلائی کیا ہے پھر سے، یعنی کہ ہتھیار کیوں سپلائی کی؟ بند رکھ کرتے کچھ دیر کے لیے، اگر پوری طریقے سے پرماننٹلی نہیں کرتے، کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں جب تک کہ سیز فائر نہیں ہوگا ہم نہیں دیں گے، سٹاپ کریں گے سپلائی۔ آج ہارتا ہوا دیکھ کر کے ہی وہ ہتھیار مسلسل دے رہے ہیں۔ اچھا، میں اب چلنا چاہتا ہوں ایران کی طرف۔ ایران میں الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں ماڈریٹ کہلائے جانے والے مسعود پزشکیان کو اپنے رائیول سعید جلیلی کے مقابلے میں تقریباً 30 لاکھ زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ کیا کچھ ہے آنے والے وقت میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی آپ امید کرتے ہیں؟ حالانکہ اسرائیل فلسطین معاملے میں وہ کلیئر کر چکے، عرب ملکوں سے حکومتوں سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی کہہ چکے، ریزسٹنس کو مدد دیتے رہیں گے، حماس اور حزب اللہ کو باقاعدہ انہوں نے پیغامات لکھے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دیکھیے یہ پہلا ریفارمسٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے مسٹر خاتمی بھی آئے، شاید حسن روح اللہ صاحب بھی تھے، اور شاید روحانی صاحب تھے، جن کے یہ بڑے کلوز کانفیڈنٹ مانے جاتے تھے، ان کے ساتھ شاید منسٹر بھی رہے تھے اس وقت کسی حکومت میں۔ یہ ایک اچھی چینج ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہاں پر جو ہے اکنامک ریفارمز یا سوشل ریفارمز کی جو بات کر رہے ہیں، اس میں اگر تھوڑی بہت چینج آئے وہ اچھی ہے، لیکن اوورآل کوئی بھی آ جائے، ریفارمز یا جلیلی صاحب آ جاتے، جو میجر پالیسی ہے اس میں چینج نہیں آ جائے گی۔ اس میں چونکہ صرف پریزیڈنٹ الیکٹ ہی یا پریزیڈنٹ ہی نہیں ہوتا ہے جو پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے اسپرچول لیڈر ہے، اس کی فائنل سے ہے بہت ساری چیزوں پر، جس میں یہ جو ہے خاص کر یہ جو چاہے فلسطین پالیسی ہے، عرب پالیسی، لیکن جیسے ان کے پریڈیسیسر نے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا تھا اور ہی ریچڈ آؤٹ ٹو سعودی عربیہ اور UAE، اور جس کی وجہ سے وہاں پر ایز ہوا، کچھ ریلیشنز میں ایز آئے، ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے، وزٹس ہوئے ایک دوسرے کے، جو وہ تلخیاں تھی وہ ختم ہو گئی۔ جس طریقے سے ویسٹ اور اسرائیل ان کو اکسا رہا تھا کہ ایران ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، وہ شاید بہت حد تک کم ہو گیا ہے، چونکہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنس اور ایگریسو پالیسیز نے اب ان کو یہ شاید باور کر دیا ہے کہ ان کا جو تھریٹ ہے وہ ایران نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہی ہے، جو کسی بھی سطح اس نے اوپنلی جو کہتا ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ایجپٹ کے لیے ہے، سب سے بڑا خطرہ جو ہے جارڈن، لبنان اور سیریا کے لیے ہے، کہ وہ ہر طرف ان کو کہہ رہا تھا، ایجپٹ کو کہہ رہا تھا آپ فلسطینینز کو لیجیے۔ لیکن یہ جو ہے یہ ایک بڑی ویلکم چینج ہے، اگر اس سے انٹرنل سسٹم میں کسی حد تک جو ہے، جیسے ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وومنز امپاورمنٹ کا یا ان کو جو یہ اگر چھوٹی موٹی چینج ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایرانین گورنمنٹ کو بھی یہ جو ہے احساس ہے، وہ بھی جو ہے، جو حالانکہ انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے جس طریقے سے اکنامک سینکشنز کو فیس کیا، وہ ایک لاڈیبل ایفرٹ ہے، لیکن ساتھ بھی وہ بھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سارے کنیکٹیوٹی رہے دنیا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ۔ کچھ بڑھ گئی تھی جب مسٹر لیٹ رئیسی صاحب ساؤتھ افریقہ گئے، برازیل گئے، SCO کنٹریز میں گئے، چائنا جا رہے تھے، رشیا جا رہے تھے، وہ اس نے جو ایک آئسولیشن تھی اس کو ختم کر دیا۔
اور مجھے امید ہے نئے پریزیڈنٹ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہو سکے گا جو ان پر اکنامک سینکشن لگائیں گے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کا اتنا بھی نہیں ہے کہ اس سے صرف ویسٹ کنٹریز نے، لیکن دوسرے کنٹریز ہے. اچھا آپ انڈیا نہیں دیکھا، انڈیا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا، ابھی جو ہے پاکستان کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، چائنا کا بہت بڑا مارکیٹ ہے. دوسرے جو کنٹریز ہے، رشیا کر رہا ہے، وہ آگے اس میں کسی حد تک ایز آ جائے گا. یہی امریکہ اور اس کے الائز کے لیے بھی یہی صحیح رہے گا کہ وہ اپنا جو ہے ریجڈ ایٹیچیوڈ چھوڑ کر نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ کہیں نہ کہیں جو ہے فراسٹ رہا ہے ریلیشنز میں، کولڈ ریلیشنز رہے، ان میں کہیں نہ کہیں گرم جوشی آ جائے. یہی دونوں کنٹریز کے لیے صحیح ہے. اور پالیسی جو میجر پالیسی ہے اس میں کچھ بھی، یہاں آپ دیکھیے کسی بھی جگہ اگر رجیم چینج بھی ہوگی، کوئی بھی ہوتا ہے، میجر پالیسی میں چینج نہیں ہوتی ہے، وہ سیم رہتی ہے. جیسے اسرائیل کی پالیسی وہ سیم رہتی ہے. آپ دیکھیے بائیڈن اور ٹرمپ میں کیا فرق ہے، اسرائیل پالیسی مائنر فرق ہے. ایک یہ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں جی امن کرو، دوسرا وہ صاف کہتا ہے نہیں امن کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار ہی اٹھاؤ اور ختم ہی کرو، مقصد اتنی ہی ہے. وہ بھی اندر سے یہی کرتے ہیں. بالکل، یعنی حکومتیں بدلتی ہیں، ان کی پالیسیاں نہیں بدلتی، میجر پالیسیز میں چینج نہیں ہوتی ہے. جی جی جی. اور ایران میں کوئی اگر بہتری کوئی آئے اور دنیا کے ملکوں کے ساتھ تعلق بہتر ہوں، اس سے بہرحال سبھی کے لیے اچھا ہے. مجھے یاد ہے، میں آخر میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں، 2015 میں جب نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی ایران کی، جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے، اس ڈیل کے فوراً بعد امریکہ سے اور یورپی ملکوں سے، بہت ملکوں سے بزنس مین ایران آ رہے تھے اور وہ بزنس اپورچونٹیز کی تلاش میں تھے. ایسی بھی خبریں کئی بار آئی ہیں کہ ان ملکوں کے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ ایران کی مارکیٹ ہمارے لیے کھولو، یہ ہمارے لیے مصیبت ہے. ایران کے ہی لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ خود جو یورپی ملک ہیں یا امریکی ملک ہیں ان کے ساتھ بھی، یعنی وہ بھی اس بات سے پریشان ہے، اس پابندی سے، وہ اپنے کاروبار کی اپورچونٹی کو کھونا نہیں چاہتے. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب. ایک منٹ میں بتاؤں اس کے بارے میں. جی جی جی. یہ دیکھنا چاہیے ہمیں، وہ یہ تو 5+1 کا ایگریمنٹ تھا، نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا، اس میں 5 کنٹریز پلس جرمنی تھا. یہ ایگریمنٹ صرف ٹرمپ نے توڑا، دوسرے کنٹریز نے نہیں توڑا. اس وقت مجھے پوری طریقے سے یاد ہے فرانس اور جرمنی میں مارکل تھی، ان کی یہ کوشش رہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ایگریمنٹ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن امریکہ کا کیا ہے، امریکہ نے کہا کہ وہ ان بینکس پر بھی پابندی لگائیں گے جو ایران کے ساتھ کسی قسم کی ٹرانزیکشن کریں گے. اس میں یہ ویکنیس دکھاتا ہے یورپین کنٹریز کا. وہ ایک آدمی کو 5 کنٹریز تھے دوسرے سائڈ، وہ اس کو کانفرنٹ نہیں کر سکے آپ بند کرو لیکن ہم اس ڈیل کو ابائڈ کریں گے. انہوں نے نہ صرف یہ ابائڈ کرنے کی بات ہی چھوڑی ہے، انہوں نے بھی بعد میں وہی کیا جو ٹرمپ نے کیا. اور جب یہ گورنمنٹ آئی، نئی گورنمنٹ بائیڈن کی، امید کی جا رہی تھی یہ پھر سے کریں گے. بگننگ میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا اناگرل سپیچ کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا، اس نے کہا تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بھی اسی فٹ سٹیپس پر چلا اور یہاں تک کہ مزید انہوں نے پابندیاں لگائی. جو اور بہت ہی، اور اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے شیخ صاحب، جب روحانی کی سرکار نے بات چیت شروع کی نیوکلیئر ڈیل پر، تو اس وقت آیت اللہ خامنہئی نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو آپ بات کر لو لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ سے وہ واپس گئے، پھر انہوں نے سرکار کو یاد دلایا دیکھو میں نے پہلے کہا تھا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو اب پزشکیان ان پر بھروسہ کر پائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ بات نہیں ہے. دیکھیے ٹرائی کرنی چاہیے، حالانکہ ان کے یہ بھی ہمیں یہ رکھنا چاہیے 90% 95% چانسز ہوتے ہیں ان کا اپروچ جو ہے ریجڈ ہی رہے گا.
लेकिन हाँ। इसमें ये नहीं यानी ब्लेम गेम में ये नहीं कहना चाहे कि हमने इसमें रुकावट कोई डाली है या हाँ, ईरान ने बिल्कुल। कोई रुकावट डाली है। हम उनकी तरफ से ये मैसेज जानी चाहिए, यू आर वेलकम फॉर नेगोशिएशन, जैसे उन्होंने हमेशा कहा। और फिर क्या कहा, आईएई ने भी कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब उनकी सर्टिफिकेट भी मिली उनको। उसके बाद ये हुआ था, फंड्स रिलीज होने लगे थे, फ्रीज जो हुए थे, जैसे आपने कहा था कंपनीज आने लगे थे, इन्वेस्टमेंट का सारा चौकट किया एक ने। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फेलियर जो है यूरोपियन नेशंस का, खासकर जर्मनी फ्रांस का सबसे ज्यादा इसमें रोल है, जो उस वक्त इसके खिलाफ नहीं उठे कि हमने एक कमिटमेंट की है, इंटरनेशनल कमिटमेंट की थी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको रेक्टिफाई किया है, हम इसको किसी भी तरीके से इसकी पासदारी करेंगे, इसको खत्म नहीं होने देंगे। ये बरसों तक वो तीनों यूरोपियन मुल्क ईरान को भरोसा देते रहे कि हम इसमें शामिल हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और वो वाकई जो आपने बताया कि वो ट्रंप को कंटेन नहीं कर सके, नहीं समझा सके कि तुम गलत कर रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।